وہ اس 40 سالہ آدمی سے تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، بس وہ لوگ شادی جلدی مانگ رہے ہیں۔ میری والدہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سادگی سے کر دیں۔ میری والدہ کہنے لگیں چلو ٹھیک ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیوں چپ چپ ہے۔ ورشا کا آخری پیپر رہ گیا تھا اور 15 دن بعد میرا نکاح تھا۔ جیسے ہی ورشا کا پیپر ختم ہوا، میری والدہ کہنے لگیں کہ تم ورشا کے ساتھ چلی جاؤ، اپنے لیے جو شاپنگ کرنا چاہے کر لو، یہ پیسے بھجوائے تھے اس نے۔ میں نے کہا امی میں نے کیا لینا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں لینا۔ جعفر سے جب شادی ہونے والی تھی تو بہت سے کپڑے خریدے تھے، انہی میں سے کوئی پہن لوں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن اس نے منع کیا ہے، کہتا ہے کہ دلہن میرے لیے بننا ہے تو دوسرے کی پسند کے جوڑے نہ پہنے۔ میں نے کہا عجیب انسان ہے، پہلی شادی میں شوق پورے نہیں ہوئے تھے اس کے، جو دوسری بار بھی اسے اپنی بیوی دلہن کے روپ میں ہی چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، جہاں تم نے چاہا تھا میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، پھر پیسے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں بے دلی سے ورشا کے ساتھ بازار گئی تھی، اوٹ پٹانگ جیسے بھی کپڑے پسند میں آئے لے لیے، زیادہ تر سادے سے ہی لیے تھے، لیکن جب میں گھر آئی تو ایک عروسی لباس پڑا ہوا تھا، سمپل تھا لیکن گولڈن کلر کا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ اس نے لا کے دیا ہے، یہ نکاح کے وقت پہن لینا۔ میں نے کہا اچھا پہن لوں گی۔ فیضان تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار میں نے ورشا سے پوچھا، میں نے کہا یہ فیضان کہاں رہ رہا ہے، کیونکہ دکانیں تو ابھی بھی نہیں بکی، اگر جرمنی جاتا تو پتہ چل جاتا کہ جرمنی جا چکا ہے، یہاں بھی نہیں آتا، کسی ہوٹل میں رہنے لگا ہے کیا؟ ورشا کہنے لگی آپ کو اس سے کیا، جہاں مرضی رہے، آپ کو ان کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے فکر نہیں ہو رہی، میں بس ایسے پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ بس اپنے بارے میں سوچا کریں، جیسے آپ خوش رہ سکتی ہیں آپ بس ویسے رہا کریں۔ میں نے کہا تمہارا کس بات پہ منہ بنا ہوا ہے؟ کہنے لگی جیسے امی ابو کو وہ شخص پسند نہیں ہے نا، مجھے بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگے آپ کریں اسی سے شادی، کیونکہ بقول آپ کے زندگی تو آپ نے گزارنی ہے، ہم تو آپ کے لیے کچھ ہیں ہی نہیں، ہماری پسند تو آپ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ جمعے والے دن میرا دل بے حد بے چین تھا۔ قسمت بھی عجیب ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری قسمت میں لکھا کون ہے۔ محبت کسی اور سے ہو جاتی ہے، رشتہ کہیں اور طے ہو جاتا ہے، اور شادی میری کسی اور سے ہی ہو رہی تھی، ایک رنڈوا جو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ نہیں